So, ladies and gentlemen, our second speaker of this book launch is someone who needs no introduction actually. Other than that, he is the son of Hazrat Wasif Ali Wasif, Rahmatullah alayhi. So, Sahibzada Kashif Mahmood Sahib, I first met him in 2019, although I used to see his videos on YouTube and Facebook. But I first met him in 2019 in the Eid Miladun Nabi Jashan held at the Astana of Sarkar. So it was there when I got this opportunity to share with him how I got connected with the Sarkar, Hazrat Wasif Ali Wasif Rahmatullah alayhi. And it was something that I have not shared with everyone. He was the second person that I have shared that with. And the connection that I feel I share with both of them is very, very unique. And I may not be able to put it into words. So for our next speaker, please help me welcome with a big round of applause, Sahibzada Kashif Mahmood. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس حصار میں سے نکلوں جو شاہ فہد نے بھی بنایا یہاں پر. مولا خوش رکھے تمہیں. بہت پاورفل وائس ماشاءاللہ, دلوں کو ایسے چھو کے گزر گئی. محترم شامی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, میں بہت مشکور ہوں ان کا بھی. یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں اور گاہے گاہے ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں. اپارٹ بہت سیریس باتیں ہو رہی تھی, ایک چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتا دوں. خواجہ اسامہ سے تعلق ماشاءاللہ جب سے ہے تب سے بہت قریب ہے. سرکار واحد صاحب کی باتوں کو پڑھتا ہے, فالو کرتا ہے, اور جب یہ کسی کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ بک لکھی ہے تو وہ ریئیکشن کوئی منہ پہ لائے یا نہ لائے اندر سے پیدا ہوتا ہے اس نے تو بھائی اس کی شکل پہ مت جانا بالکل بھی, یہ اندر سے بہت بڑا ہے. کیونکہ سرکار ویسا فرماتے تھے کہ انسان جو ہے نا وہ عمر سے بڑا نہیں ہوتا, اپنے مزاج سے بڑا ہوتا ہے. صوفیزم پہ ایک مدت سے کام ہو رہا ہے. مولانا روم بھی اسی ڈگر کا حصہ تھے, اور ان کی بک جو تھی وہ اب تک تقریباً کوئی 50 سے زائد زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. تصوف اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہیومینٹی کو قریب کرتا ہے. یہ اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ایسا ایک خاصہ ہے کہ جو انسانوں میں تفریق پیدا نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ تصوف جو ہے یہ دیواریں نہیں کھڑی کرتا, یہ پل بناتا ہے تاکہ آپ کنیکٹ ہوں, ایک مقام کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اور دوسری جو بات ہے کہ اصل علم واسطہ فرماتے تھے کہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی عقل بند ہو جاتی ہے. اور جہاں آپ کی عقل بند ہوتی ہے اس مقام کو کہتے ہیں مقام حیرت, کہ انسان ایک جلوہ گاہ میں گم ہو جاتا ہے اور پھر اسے ایک خیال ملتا ہے اور پھر اسے صاحب خیال بنا دیا جاتا ہے. تو تصوف پہ لکھا جاتا رہے گا ہمیشہ, کیونکہ یہ کائنات ابھی بہت سی پوشیدہ ہے. جن لوگوں نے یہ جانا کہ ہم نے کچھ جانا ہے, انہوں نے یہ جانا کہ ہم نے تو ابھی تک کچھ نہیں جانا ہے. اور جو نہیں جان سکے انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کچھ جان لیا ہے. سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ این عبور ضرور سانو پر سمندر ڈونگے. ابھی سمندر بہت گہرے ہیں, اور
یہ طریقت کے سفر پہ چلنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی ان کی میراتھن میں کوئی نہ کوئی سپورٹ ملتی رہتی ہے کہیں نہ کہیں سے. کبھی کشف المحجوب آ جاتی ہے سامنے وہ رستہ بتانے کے لیے, کہیں پہ مولانا روم آ جاتے ہیں, کہیں پہ اقبال آ جاتے ہیں, کہیں سرکار واصف صاحب آ جاتے ہیں, اور اس کو پھر لکھتے لکھتے خواجہ اسامہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا کہ یہ بھی لکھے. یہ لکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. سرکار واصف فرماتے تھے کہ صاحب کتاب ہونا صاحب اولاد ہونا ہوتا ہے. یہ خواجہ اسامہ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گا, ٹھہر کے آ جائے گا سمجھ. میں اس کے والد صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ یہ ذرا جلدی پروسیس کریں ذرا. تو میں بہت لمبی گفتگو نہیں, مہمان بہت قیمتی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت اس کو مبارکباد دوں گا خواجہ اسامہ کو کہ میں نے اس عمر میں لوگوں کو, لڑکوں کو کچھ اور کرتے دیکھا ہے, لیکن خواجہ اسامہ کچھ اور ہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے وہ کچھ اور میں برکت ڈالے اور اس کی راہ ہدایت جو ہے وہ برقرار رکھے. آئی وش ہم بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ.